ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس جمعے کی مختصر سے خطبے میں میں جس عنوان پر گوش و گزار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انسانی زندگی کا مقصد. انسانی زندگی کا مقصد، کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، اسی ٹاپک پر آج میں گفتگو کرنا ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کو یوں عبث و بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ذرے کو، ہر مخلوقات کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہماری مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد رب کریم نے جو ہمیں بتایا ہے قرآن کریم کی سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کریمہ سے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہماری پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا گیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی ہے. واضح انداز میں اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ ہماری مقصد، پیدائش کا مقصد، تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. لیکن حضرات،
اس کائنات کے اندر ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جن کا یہ کہنا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے اور کائنات کے مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے یوں بیکار پیدا کیا ہے، اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، اس کائنات کو وجود میں لانے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے، باطل قرار دیتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ صاد، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 27 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کہ یہ آسمان، یہ زمین اور ان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں، ان کو میں نے بیکار نہیں پیدا کیا، ان کو میں نے عبث و باطل پیدا نہیں کیا، بلکہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو ایسا فکر رکھتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایسا ہی پیدا کر دیا گیا، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، تو اللہ نے کہا ایسے لوگ کافر اور مشرک ہیں، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، جو اللہ رب العالمین کو تنہا خالق نہیں مانتا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو یوں بیکار پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا کہا؟ رب کریم نے فرمایا فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم ہے، جو جہنم کی آگ کو جھٹلاتا ہو، جو قیامت کو جھٹلاتا ہو، جو کائنات کے وجود کو جھٹلاتا ہو، جو ذرے ذرے کی پیدائش کو جھٹلاتا ہو، جو ہمارے اس انسان کو تخلیق میں لانے، انسان کو پیدا اس کے مقصد کو جو جھٹلاتا ہو، تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے یوں ہی بیکار پیدا کیا۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر امیدیں ہونی چاہیے، ہماری توکل اللہ سے ہونی چاہیے، اور ہماری یہ پختہ عقیدہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا، صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی ہدف کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کی کوئی چیز، کائنات کا کوئی ذرہ بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے ایک متعین مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہماری مقصد جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کے اس تصور کو، انسان کی اس سوچ کو، انسان کے اس فکر کو بدلنے کے لیے، ان کو غور و فکر کرنے کے لیے رب کریم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو، سورتوں کو اس ترتیب میں دیا ہے، اس انداز میں ترتیب دیا کہ انسان خود بخود قرآن کریم میں غور کرے۔ قرآن کریم جو دنیا کی مقدس کتاب ہے، جو دنیا کی واحد ترین کتاب ہے، جس کتاب کو پوری دنیا میں چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ کتاب جس کو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ سے لے کر آج تک کسی نے بھی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ پوری قرآن تو چھوڑے، قرآن کی ایک آیت، ایک حرف کو بھی کسی نے باطل نہیں قرار دیا، کسی نے جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سب سے ابتدائی سورہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں اللہ نے سورۃ البقرہ جیسی نام رکھ کر کے، مکمل ایک سورتوں کا نام رکھ کے، ایک ایسا جانور جس کے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ایک ایسا جانور جو بے زبان ہے، جو ہم سے بات نہیں کر سکتی، کلام نہیں کر سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی، ایسے جانور کا نام دے کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ کا نام دے دیا، جسے ہم سورۃ البقرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ سورہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ، قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ، جسے اللہ رب العالمین نے 3 پارے میں جسے اللہ رب العالمین نے 3 پارے میں مشتمل رکھا، اس سورے کا نام اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ رکھا۔ اور سورۃ البقرہ کا معنی آپ جانتے ہیں، سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورہ،
گائے والی سورہ. اسی طرح آپ آگے بڑھیں گے تو قرآن کریم کے ایک سورہ آپ کو اور ملے گا جس میں اللہ رب العالمین نے جس کا نام رکھا سورۃ النمل. سورۃ النمل چیونٹی والی سورہ. پھر آپ آگے بڑھیں گے تو ایک سورہ کا اور نام ملے گا سورۃ العنکبوت, مکڑی والی سورہ, مکڑی والی سورہ. پھر اسی طرح آپ اور آگے بڑھیں گے تو ایک سورہ آپ کو اور ملے گا سورۃ النحل, شہد کی مکھی والی سورہ. اللہ رب العالمین نے کائنات کی ان مخلوقات, بے زبان مخلوقات کا نام دے کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسے عظیم کتاب میں ان بے زبان مخلوقات کا نام سے قرآن کریم کی سورتوں کا نام کیوں رکھا؟ قرآن کریم کی سورتوں کا نام ان بے زبان مخلوقات کے نام سے کیوں رکھا؟ سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے, ذہن دوڑانے کی بات ہے کہ اللہ نے ان بے زبان مخلوقات کو نام لے کر کے قرآن جیسی عظیم کتاب میں مکمل سورتوں کا نام کیوں دیا؟ میرے بھائیوں, غرض یہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری حیثیت, ہماری حقیقت کو بتلانے کے لیے اور ہماری زندگی کے مقصد کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کی ان محقیر مخلوقات کو, ان بے زبان مخلوقات کو ان کے نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے ایک ایک مکمل صورتوں کا نام لے کر کے یہ بتایا کہ کائنات کے انسانوں جسے تم بے زبان سمجھتے ہو, وہ مخلوقات جو تم سے باتیں نہیں کر سکتی, وہ مخلوقات جو گفتگو کر نہیں سکتی, وہ مخلوقات جو کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, لیکن ان مخلوقات کے اندر بھی مقصد حیات کا شعور پایا جاتا ہے. ان مخلوقات کے اندر بھی مقصد حیات کا شعور پایا جاتا ہے. یہ مخلوقات جانتی ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا. یہ مخلوقات جو بے زبان ہیں, جو تم سے کلام نہیں کر سکتی ہے, اس کو بھی اپنی پیدائش, اپنی تخلیق, اپنے وجود کا مقصد پتہ ہے. لیکن یہ انسانوں تم کہاں جی رہے ہو کہ تم عقل مند ہونے کے باوجود, تم شعور رکھنے کے باوجود, تم گفتگو کرنے کے باوجود, تم گفتگو کرنے کے استطاعت رکھنے کے باوجود, عقل رکھنے کے باوجود بھی تم اپنے مقصد کو, زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان سکتے. تم کہاں جی رہے ہو, تم کہاں رہ رہے ہو, تمہارا دماغ کہاں چلا گیا, تمہاری عقل مندی کہاں چلی گئی؟ وہ مخلوقات جو سوچنے کی قوت نہیں رکھتی, وہ اپنی مقصد حیات سے آشنا ہے. وہ جانتی ہے کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا. جب اسے حقیر سے مخلوق کو پتہ ہے تو تم تو انسان ہو جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا, جسے اللہ نے سب سے معزز کہا. تم انسان ہو کر کے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے. رب کعبہ کی قسم ہے, اگر اللہ رب العالمین مخلوقات کی بے زبان مخلوقات کو اگر زبان دے دیتی تو کائنات کو انسان جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے, جو اللہ رب العالمین کے دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے, تو ان تمام مخلوقات پر یہ بے زبان مخلوقات ان پر لعنت بھیجتی. تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ انسانوں, کائنات کے ذرے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید, کبریائی, بڑائی بیان کر رہی ہے. یہ اور بات ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ انسانوں, یہ اور بات ہے کہ تم ان کی زبان, تم ان کی تسبیح کو, تم ان کی کبریائی کو, تم ان کی بڑائی کو سمجھ نہیں سکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مخلوقات اللہ کی تسبیح نہیں بیان کر رہی. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جانور, یہ چوٹی, یہ درخت, یہ درندے, یہ چرندے, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے کہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی. اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. میرے بھائیوں, کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں, یہ آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یہ درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یہ ندی و نالے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, یہ چاند و سورج اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, یہ پرندے جسے ہم آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ بھی اللہ کی اڑتے ہوئے, پر پھیلاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی نماز, اپنا ذکر,
کر اپنی اپنی عبادت ہر مخلوق کو پتہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 میں اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. یہ انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی یہ چیزیں کائنات زمین و آسمان اور ان کے ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے. والطیر صافات اور وہ پرندے جسے تم اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو جو پر پھیلائی ہوئی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی پر پھیلا کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی نماز اپنی اپنی عبادت اپنی اپنی تسبیح و تحمید معلوم ہے. کس کو کس انداز میں عبادت کرنا ہے, کس کو کس انداز میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے, کس کو کس انداز میں اللہ کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے. تمام مخلوقات کو معلوم ہے. تمام مخلوقات یہ جانتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں, اللہ کو کیسے منائیں, اللہ کو کیسے راضی کریں, ان کی تحمید و تکبیر کیسے بیان کریں. ہر مخلوق کو پتہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کبھی کبھی انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے کائنات کے مخلوقات کو اس انداز میں رکھتے ہیں تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے, انسان دیکھ کر کے سبق حاصل کرے. اس لیے آپ دیکھیں گے آسٹریلیا کے ایک شہر ہے سڈنی, آسٹریلیا کے ایک شہر کا نام سڈنی ہے. سڈنی کے ایک جنگلات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس جنگلات میں ایک درخت کو ایسا رکھا جیسے انسان رکوع کی حالت میں ہو, اس جنگلات میں اللہ نے اس درخت کو ایسی حالت میں رکھا ہے. کوئی وہ درخت جھکا ہوا ہے جیسے انسان نماز کی حالت میں رکوع کرتا ہو, جھکا ہوا ہو. ایسی حالت میں اللہ نے انسانوں کو دکھلانے کے لیے, انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے, انسانوں کو غور و فکر کرنے کے لیے, ان کے عقل دوڑانے کے لیے اللہ نے ایسی حالت میں اس درخت کو رکھا تاکہ انسان اسے دیکھ کر کے سبق حاصل کرے کہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس درخت کا رخ, اس درخت کا چہرہ, اس درخت کا رخ قبلہ کی طرف ہے. یہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنا چہرہ, اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اسی طرح اس درخت کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے. انسانوں کو اللہ دکھلا رہا ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے, انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے رب کو, اپنے مالک کو, اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکے اور اس کی عبادت کرے ان چیزوں کو دیکھ کر کے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ سیرو فی الارض, تم زمین کی سیر و تفریح کرو, ان چیزوں کو دیکھو, اور صرف ان چیزوں کو دیکھ کر کے مزہ ہی نہ لو بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے ان چیزوں کو ایسی حالت میں کیوں رکھی ہے, اللہ نے ایسی حالت میں ان چیزوں کو کیوں رکھی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم زمین کی سیر و تفریح کرو, مخلوقات کو دیکھو. اللہ نے ایسے انداز میں مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ایسے انداز میں مخلوقات کو رکھے ہیں کہ تم اسے دیکھ کر کے حیرت ہو جاؤ گے, تمہارے عقل تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے, لیکن تمہیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے. میرے بھائیوں, یہ چاند, یہ سورج, یہ درخت, یہ پرندے, یہ چرندے اور یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کو یہ سجدے کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. یہ انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کے یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو تسبیح, اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض, کہ یہ زمین, یہ آسمان اور ان کے ذرے ذرے
یہ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والشمس یہ سورج اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والنجوم والقمر اور یہ چاند اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والنجوم یہ ستارے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والجبال یہ پہاڑ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والشجر اور یہ درخت بھی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، والدواب اور یہ چوپائے بھی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، وکثیر من الناس اور لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی شکر جو اللہ رب العالمین کی کثرت سے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں بھیجا۔ یہ تمام چیزیں جو بے زبان ہیں، وہ مخلوقات جو باتیں نہیں کر سکتی، جو سوچنے کی قوت نہیں رکھتی، جو کلام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے تو ہم کو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، اللہ نے تو ہمیں سننے کے لیے کان بھی دی ہیں، اللہ نے سونگنے کے لیے ناک بھی عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے زبان جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ آخر ہم اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر ہم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر ہم اللہ کا تعارف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ مخلوقات جو بے زبان ہو کر کے اللہ کو سجدے کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ہم عظیم مخلوق ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کو پہچان نہیں پاتے، ہم اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتے۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہماری دماغ کہاں چلی گئی ہے؟ سوچنے کی وہ قوت اور بات کرنے کی وہ زبان ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو مالک حقیقی کو پہچان نہیں سکتے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہچاننے کے لیے عقل دوڑانے کے لیے وہ استطاعت ہمارے اندر نہیں رکھی ہے۔ آخر ہم ان تمام چیزوں کے رہنے کے باوجود ہم اپنی دماغ کا صحیح استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ عقل دوڑانے کی ضرورت ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچانیں، اپنے مالک حقیقی کو پہچانیں اور اپنی پیدائش کی حقیقی جو مقصد ہے اس مقصد کو پہچانتے ہوئے ہم اپنے رب کو خوش کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کے آگے آ کر کے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین کو منائیں کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا دن جو کچھ کر لیا، لیکن اللہ اب مجھے تو ہدایت سے نواز دے، یا اللہ مجھے شیطان کے مکر سے، شیطان کے چکرے سے، اس کے فریب سے مجھے بچا لے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے آگے آ کر کے گڑ گڑاؤ، ان کے سامنے آ کر کے رو، ان کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ رب العالمین اسے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، ایک آخر میں بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی دولت، آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد سے مطلب نہیں ہے، آپ کی جائیداد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کو کچھ بھی مطلب نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں کسی بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق کھلائے، اور نہ وہ مجھے رزق دے، اور نہ میں کسی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو چیز چاہتی ہے، ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تمام انسانوں سے میرا مقصد ہی ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے، جب آپ اس بات کو یقین کر لیں گے، جب آپ اس بات پر آ جائیں گے، تو پھر اللہ کو آپ کے ان تمام جائیداد سے، ان مال و دولت سے، ان اولاد سے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے جو چیز چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں، ذہن میں اس بات کو بھی بیٹھا لیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر، جو ہماری ذات اور ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، اس شیطان نے اللہ سے وعدہ لے کر کے رکھا ہے، اللہ سے قسم کھا کر کے رکھی ہے۔ وہ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کی اس قسم کو اللہ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر بیان فرمایا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں قسم کھاتا ہوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے بندے کو، تیرے خاص بندے کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر میں اس پر اس طرح حملہ کروں گا، اس کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، اس کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، اس کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، اس کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اس طرح حملہ کروں گا کہ تم اپنے بندے کو، اکثر بندے کو تم شکر گزار بندہ نہیں پاؤ گے۔ اس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، لہذا ہم کو شیطان کے اس وعدہ کو ٹھکرانا ہے، شیطان کے اس وعدے کو توڑنا ہے۔ ہم کو بھی اللہ سے عہد لینا ہے کہ اللہ میں بھی شیطان سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور تجھ سے قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں شیطان کے چکر میں، شیطان کے مکر فریب میں نہیں آؤں گا، اور میں تیرا خالص مومن مسلمان بندہ رہ کر کے زندگی میں اپنی زندگی گزاروں گا، اور تجھے راضی کر کے، تجھے خوش کر کے، تجھے منع کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس شیطان کا وعدہ کو، شیطان کے اس قسم کو ہم کو ٹھکرانا ہے، اس کے اس وعدے کو ہم کو توڑنا ہے۔ ہم اس وعدے کو، اس کے اس قسم کو اس وقت توڑ سکتے ہیں جب ہم حقیقی معبود کو پہچان لیں، جب ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے رب کی عبادت کرنے لگیں، اپنے رب کے تعبد، اپنے رب کی اطاعت گزار بندہ بن جائیں۔ اس وقت ہم اس شیطان کی وعدے کو اور اس کی قسم کو توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو ہماری اپنی وجود، ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے فریب سے، شیطان کے مکر سے محفوظ کر۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت سے نواز۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے اچھے انسان ہیں، اللہ تو تمام انسانوں کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ کرونا وائرس کووڈ-19 جو مہلک بیماری ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے تو تمام اچھے انسانوں کی حفاظت عطا کر، حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تو جب بھی ہماری موت لے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر موت لے۔ پروردگار عالم جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہمیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ سے ادا کر۔ پروردگار عالم جب ہمارا ٹھکانہ، جب ہماری جنت و جہنم کے فیصلے ہو، پروردگار عالم تو ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا۔ پروردگار عالم ہمیں 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمان جو شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے مکر و فریب میں آ چکے ہیں، اللہ تو تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا کر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہماری موت لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى